محترم سامعین، حاضرین، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیے مبارکہ کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر۔ سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، نبی الانبیاء، رسولوں کے پیشوا، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائے کل احمد مجتبی، محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے منقبت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ نوجوان حضرات سے گزارش ہے، قریب آ جائیے تھوڑا سا آپ لوگ، ہاں ادھر آ جائیے قریب، تھوڑا سا اچھا رہے گا، آ جائیے تھوڑا قریب آ جائیے۔ اور کب تک کتنا دور رہیں گے، قریب آ جائیے۔ ایک بار اور نبی آئے نبی پر درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، والہ بارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے کوفہ اور یہاں سے شعر سمجھ حضرات، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں، مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں۔ اور ہے بابا علی اور ماں فاطمہ، بھائی حسن ناز خیر الورا، ہے بابا علی ماں
فاطمہ بھائی حسن ناز خیر الورا میرے کوفہ والو مراتب کو سمجھو میں امام مقدس بنایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں اور جو جھکتا تھا سر گاہی خدا میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں جو جھکتا تھا سر گاہی خدا میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں شہادت کے منزل کو پایا ہے میں نے شہادت کے منزل کو پایا ہے میں نے میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں ایک مہمان بلا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سندنا مولانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرام منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ کریم بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ کل یہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے، کل یہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے، کل یہ شاید تجھے چھوڑ دے اس خوشی کا بھروسہ نہیں، کل یہ شاید تجھے چھوڑ دے اس خوشی کا بھروسہ نہیں۔ اور کہا رات دن مستقل کوششیں، رات دن مستقل کوششیں زندگی کیسے بہتر بنے، اتنے دکھ زندگی کے لیے اور زندگی کا بھروسہ نہیں، اتنے دکھ زندگی کے لیے اور زندگی کا بھروسہ نہیں۔ جو دنیا میں آیا ہے وہ جائے گا۔ قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تمہیں اپنے شکنجے میں لے لے گی، اپنی پکڑ میں لے لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں بند کیوں نہ ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ مرنا سب کو ہے، دنیا سے جانا سب کو ہے، سب آئے ہیں دنیا میں، اللہ نے بھیجا ہے، جتنا مقدر میں وقت لکھا ہے، تقدیر میں جتنے دن لکھے ہیں وہ دن گزریں گے، دن گزرا کہ پھر موت کا پیمبر آئے گا اور روح قف سے ان سری سے پرواز کر جائے گی۔ مگر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دنیا کی یہ چند دن کی زندگی میں اپنی آخرت کو بہتر بنا گئے۔ ہاں، وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ
نہ جانے کب کوچ کرنا ہو، نہ جانے کب کوچ کرنا ہو، اپنا سامان مختصر رکھیے۔ سفر کرتے ہیں تو سامان اگر کم ہو تو سفر میں آسانی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ سامان زیادہ ہو تو تکلیف کا باعث ہے۔ تو سامان اگر مختصر رہے گا، کم رہے گا، تو سفر آسانی کے ساتھ کٹ جائے گی۔ اور دنیا میں آ کر کے اگر جھمیلوں میں پھنس جائیں گے، پڑ جائیں گے، اور جھمیلوں میں رہ کر کے دنیا 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 کرتے رہیں گے، مال و متاع تو حاصل ہو جائے گا، پیسے تو آپ کما لیں گے، دھن دولت تو آپ کے گھر میں آ جائیں گی، لیکن جب جائیں گے اس جو بوجھا ہوگا آپ کے سر پہ، وہ جو گٹھری ہوگی آپ کے سر پہ، ہے نا؟ شاعر نے کہا نا، گناہ کی گٹھری ہے بھاری سر پر، کہ پل سے گزروں میں آقا کیوں کر، ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ دنیا دنیا کریں گے، گناہوں کی گٹھری اتنی بڑی ہوگی۔ جب بڑی ہوگی گٹھری گناہوں کی، تو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ اب پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جہنم کے اوپر اسے رکھا جائے گا، ہر ایک کو اس سے گزرنا ہوگا۔ آپ جانتے کوئی آدمی خالی پاؤں اپنے تلوار پہ اگر پاؤں رکھ دے تو کٹ کر 2 ٹکڑا ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ کٹ کر 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اب اوپر سے اس کے سر پر بوجھ بھی ہے، گٹھری بھی ہے، پہلے ہی آدمی 60 کلو کا، 20 کلو کی گٹھری ہے تو ہو گیا 80 کلو، کٹنے کے امکان اور بڑھ گئے، ہے نا؟ تو سفر، آخرت کا جو سفر ہے وہ سب سے خطرناک سفر ہے، سب سے انسان کی زندگی کا مہتوپورن سفر ہے۔ ایسا سفر کہ اس سفر میں آدمی سامان جتنا کم لے اتنا ہی زیادہ سفر آسانی کے ساتھ گزرے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ دنیا میں رہنے کے بعد آدمی دنیا 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 کیا، اور دنیا دنیا کرتے کرتے چلا گیا۔ 5 منزلہ عمارت موجود ہے، بلڈنگ موجود ہے، گھر موجود ہے، پراپرٹی موجود ہے، بینک بیلنس موجود ہے، عیش کوئی اور کر رہا ہے اور حساب کوئی اور دے رہا ہے۔ عیش بیٹے کریں گے مگر حساب باپ دے گا، اس لیے کہ کمایا بیٹا نہیں، کمایا باپ ہے۔ کمایا کس نے ہے؟ باپ نے کمایا ہے، تو حساب کون دے گا؟ جمع کیا 1 روپیہ، دیکھا نہیں کون سا حرام کا ہے، کون سا حلال کا ہے، کون سا بہتر ہے، کون سا خراب ہے، کون سا کیا ہے، بس آنے دو۔ گھر بھر لیا، دل میں تمنا یہ کہ میرا بیٹا میرے جانے کے بعد چین کی زندگی گزارے، ہے نا؟ اپنے بیٹے کو چین و راحت میں رکھنے کے لیے خود بندہ گناہوں کے دلدل میں پھنس گیا، ہے نا؟ اب گفتگو ہو تو اس سے لمبی گفتگو ہو جائے گی، اسی پہ گفتگو ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مرنا سب کو ہے، مرنا ہر ایک کو ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ ہم جانچیں، ہم پرکھیں، ہم دیکھیں تو صحیح کون سا بندہ میرا نیک عمل کر رہا ہے۔ تو یہ زندگی اور یہ موت جو پیدا کیا اللہ نے پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے، اب جو اس جانچ میں کھڑا اترے گا، اس جانچ میں جو اول پوزیشن پر ہوگا، جو صحیح معنوں میں اس جانچ میں کامیاب ہوگا، اب اس کی اخروی زندگی بہتر ہوتی نظر آئے گی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، جانچ پڑتال ہماری ہو رہی ہے، جانا ہر ایک کو ہے، مگر جاؤ اس انداز سے، جاؤ دنیا سے اس انداز سے کہ تم جاؤ دنیا تمہیں یاد کرے، تم جاؤ دنیا تمہیں یاد کرے۔ شہیدوں کا مقام و مرتبہ، شہیدوں کا مقام و مرتبہ، ان کے پاس پیسہ، دھن دولت، جائیداد، زمین، جاگیریں، تخت و تاج،
چل کر کے ان کے قدموں تک آئی مگر ٹھوکر مار کر اڑا دیا، کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے انسان کو لبھا دیتی ہے، اور جو انسان اس میں لبھ جاتا ہے، اس میں پھنس جاتا ہے، اخروی زندگی اس کی برباد ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ہندوستان میں ایک خانقاہ، ایک مزار ہے جن کو ہم اور آپ حضرت مخدوم سمنا کے نام جانتے ہیں، ہے نا؟ حضرت مخدوم سمنا جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وقت کے بڑے بادشاہ گزرے ہیں لیکن آپ کا لقب ہے تارک السلطنت۔ آپ نے اپنی سلطنت کو لات مار دی، ٹھوکر مار دی اور فقیری میں زندگی بسر کرنے لگے، گدڑی پہن کر کے آپ زندگی بسر کرنے لگے۔ کیوں؟ دنیا والوں کو بتایا کہ دیکھو وہ جو تخت و تاج ہے اس میں وہ مزہ نہیں ہے جو فقیری میں مزہ ہے، اور تخت و تاج میں اگر مخدوم سمنا رہتے تو آج لوگ بھلا بیٹھتے، آج لوگ فراموش کر دیتے، لیکن تخت و تاج کو لات مار کر کے مخدوم سمنا نے گودڑی پہن لی ہے، مخدوم سمنا نے فقیری اختیار کر لی ہے، تو مخدوم سمنا کو آج نہ صرف ہندوستان کی سرزمین کے لوگ، نہ صرف پاکستان و بنگلہ دیش کے، نہ صرف یورپ کے، پوری دنیا کے لوگ مخدوم سمنا کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے مخدوم سمنا کا مقام اتنا بلند و بالا ہے، فرمایا گیا اللہ جس سے محبت کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل محبت کرنے لگتے ہیں، اعلان کر دی جاتی ہے اے آسمان کے فرشتوں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں جبرائیل محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ تو آسمان کے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، زمین میں آواز لگا دی جاتی ہے اے زمین میں بسنے والوں، رچنے والوں، اے زمین کے انسانوں، اے زمین کے جناتوں سنو، اللہ تبارک تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں جبرائیل محبت کرتا ہوں، آسمان دنیا کے جو ہے فرشتے محبت کرتے ہیں، تم سب محبت کرو۔ تو زمین پہ رچنے بسنے والے، رہنے والے سب کے سب اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت مخدوم سمنا جان گئے تھے اگر تخت و تاج میں رہا، اگر تخت و تاج میں رہا تو لوگ فراموش کر ڈالیں گے، اس لیے کہ مجھ سے پہلے بڑے بڑے تخت و تاج والے آئے، بھلا دیے گئے، فراموش کر دیے گئے، لیکن جنہوں نے فقیری اختیار کر لی ہے دنیا انہیں آج بھی یاد کر رہی ہے اور صبح قیامت تک یاد کرتی نظر آئے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اے میرے قوم کے غیور مسلمانوں، مرنا تو ہر ایک کو ہے لیکن جانے سے پہلے کچھ ایسا کام کر جاؤ دنیا تمہیں بھلا نہ سکے، دنیا تمہیں یاد رکھے۔ انہی ناموں میں، انہی ہستیوں میں ایک سے ایک بڑی بڑی مقتدر ہستیاں جو ہے شمار ہیں، جو ہے فہرست میں ہیں، لیکن ہم اور آپ جن کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں انہیں دنیا سید الشہداء کے نام سے جانتی ہے، انہیں دنیا راکب دوش مصطفیٰ کے نام سے جانتی ہے، انہیں دنیا سبط رسول کے نام جانتی ہے، انہیں دنیا ریحانۃ الرسول کے نام سے جانتی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ علی کا دل بند ہے، وہ فاطمہ کا نور نظر ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور دیدہ ہے، جنہیں دنیا سید الشہداء کے نام جانتی ہے۔ وہ کربلا کا تاجدار، وہ کربلا کا تاجدار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ آج 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، شاید میں نے کل بھی کہا تھا جنگیں بہت ہوئی ہے، لڑائیاں بہت ہوئی ہے، لیکن لوگ بھلا چکے ہیں امام حسین کو 1450 سال گزر گئے ہیں جنگ ہو کر کے، کربلا کا معرکہ ہو کر کے، لیکن آج بھی دنیا امام حسین کو یاد کر رہی ہے، صبح قیامت تک یاد کرے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے امام علی مقام نے سر کو کٹایا ہے دین کی بقا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، دین کی تحفظ کے لیے۔ جو بھی دین کے لیے کام کر گزرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ امام علی مقام
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معرکہ کربلا میں، کرب و بلا کی سرزمین میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، اللہ اکبر، جن کی مثال نہیں مل پا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک طرف بھوک ہے، پیاس کی شدت ہے، ایک طرف جو ہے غریب الوطن ہے، بے کس ہے، بظاہر کوئی یار و مددگار نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، بیوی بچے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، 7 محرم الحرام سے پانی بند ہے، 3 دن کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، کوئی کہیں علی اکبر پیاسا ہے، علی اصغر پیاسا ہے، اون محمد پیاسے ہیں، سیدہ سکینہ پیاسی ہے۔ القصہ مختصر یہ کہ ایک طرف پانی کی فراوانی ہے اور ایک طرف 72 نفوس قدسیہ ہیں جو پانی کے لیے جاں طلب ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حسین اعظم چاہتے تو دریائے فرات اپنا رخ بدل کر کے حسین خیمہ کے پاس سے گزرتا، لیکن میں پہلے بتا چکا ہوں حسین کربلا میں کرامت دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ حسین کربلا میں دین اسلام کو بچانے کے لیے آئے تھے، صبر کا مظاہرہ کرنے کے لیے، صبر کا پیغام دینے کے لیے، حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچنے کے لیے امام عالی مقام کربلا کی سرزمین پر آئے ہیں۔ کبھی حبیب بن مظاہر شہید ہوتے ہیں، کبھی زہیر بن بجلی شہید ہوتے ہیں، کبھی کہیں انس القاہلی شہید ہوتے ہیں، کہیں عمیر بن کلبی شہید ہوتے ہیں، کہیں عبداللہ بن وہب کلبی شہید ہوتے ہیں، کہیں عبداللہ بن حسن شہید ہوتے ہیں، کہیں امام قاسم بن حسن شہید ہوتے ہیں، کبھی عبداللہ بن حسن شہید ہوتے ہیں۔ القصہ مختصر یہ کہ امام کے جانثاروں کی ایک الگ لسٹ ہے، امام کے چاہنے والوں کی ایک الگ لسٹ ہے، اور امام کے ساتھیوں کی ایک الگ لسٹ ہے، اور امام کے گھرانے والوں کی ایک الگ لسٹ ہے۔ سب اپنے اپنے انداز میں کربلا کی سرزمین پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور رضا اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں۔ مگر تاریخ یہ بتاتی ہے جب علی اکبر بھی شہید ہو چکے، عباس علمبردار کے بازو کٹ چکے، اون محمد خاک خون میں تڑپ چکے، جب ایک ایک کر کے جانثاران اہل بیت شہید ہو چکے، جب ایک ایک کر کے ہاشمی نوجوان شہید ہو چکے ہوتے ہیں، اب 6 سالہ علی اصغر ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، 6 ماہ کا علی اصغر ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ جو 6 ماہ کا ہو، 3 دن سے پانی کے قطرے اگر حلق میں نہ جائیں، اس بچے پر کیا گزری ہوگی؟ وہ بچہ اپنی زبان سے اپنی ماں کو کیا بتا پائے گا؟ اے امی جان کہ میں پیاسا ہوں، اگر زبان ہو تو بتائے کہ امی جان میں پیاسا ہوں۔ ابھی تو زبان میں، ابھی تو منہ میں زبان نہیں ہے، ابھی تو حال یہ ہے اپنی زبان کو باہر نکالتے ہیں اور اس انداز میں باہر نکالتے ہیں کہ ماں سمجھ جائے کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ کبھی ہاتھ مارتے ہیں، کبھی پاؤں مارتے ہیں، بچہ چھوٹا سا ہے، تڑپ جاتے ہیں۔ ماں اپنے بچے کو سمجھ جاتی ہے کہ میرا بیٹا مانگتا کیا ہے۔ اگر بچہ توتلا بھی ہو، اپنی زبان سے کچھ بولے، کوئی دنیا والے سمجھے نہ سمجھے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرا بیٹا بولنا کیا چاہتا ہے۔ وہ ماں کی ممتا ہے، ماں کی محبت ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے بے انتہا پیار کرتی ہے۔ کربلا کی سرزمین ہے، تپتے ریگستان ہے، ایک طرف پانی کا انبار ہے، یعنی پانی ایک طرف جو ہے پورے بہاؤ کے ساتھ، اس میں تمام کے تمام یزیدی، یہاں تک کہ جانور چرند و پرند اس سے سیراب ہو رہے ہیں، اور ایک طرف فاطمہ کا لال کا گھرانہ ہے۔ ایک قطرہ پانی نہیں کہ بچے کے حلقوں پہ ٹپکا دیا جائے۔ 3 دن سے ماں بھوکی پیاسی ہے، جو ہے سینے کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اس لیے کہ جب پیٹ میں کچھ ہو تو دودھ بنے، مگر 3 دن سے ماں بھی پیاسی ہے، 3 دن سے ماں بھی بھوکی ہے، جسم کا جو ہے دودھ وہ سوکھ چکا ہے۔ اب بچہ نہ دودھ پی پا رہا ہے، نہ پانی مل رہا ہے۔ ایسے عالم میں ننھا علی اصغر اپنے پاؤں کو مارتا ہے، اپنے ہاتھ کو مارتا ہے۔ اللہ بچے کی طرف ماں سے دیکھی نہیں جاتی، ماں کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، عرض کرتی ہے یا امام عالی مقام اس بچے کو لے کر کے ظالموں کے پاس جائیے، ہو سکتا ہے کہ ظالموں کو اس بچے پہ رحم آ جائے، دشمنی ہوگی تو آپ سے ہوگی۔ ماں
مارنا چاہیں گے تو آپ کو چاہیں گے، اگر تکلیف ہے تو آپ سے ہے، بیعت نہیں کر رہے ہیں تو آپ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹا سا 6 ماہ کا علی اصغر، اس بچے نے ان کا کیا بگاڑا ہوگا؟ اے امام عالی مقام، علی اصغر کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، علی اصغر کا بلکنا دیکھا نہیں جاتا۔ اب تو حال یہ ہے کہ علی اصغر پاؤں مارتے ہیں تو پاؤں مارنے کی سکت بھی نہیں ہے۔ امام عالی مقام لے کر کے جائیے۔ امام عالی مقام کہتے ہیں کہ امام عالی مقام کہتے ہیں اے حرم محترم کی خواتین سنو، تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جن کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں وہ اس بچے کو بھی پانی نہیں دیں گے، مگر کیا کرے اتمام حجت بھی ضروری ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے پہلے کہا تھا امام عالی مقام اتمام حجت فرماتے رہتے ہیں۔ امام عالی مقام اپنے بیٹے علی اصغر جو ابھی صرف 6 ماہ کے ہیں ہاتھ میں اٹھائے میدان کارزار میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے یزیدیو تمہیں دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، اگر تم خون کے پیاسے ہو تو میرے خون کے پیاسے ہو، تم کو مارنا ہے تو مجھے مارنا ہے، تم چاہتے ہو کہ میں بیعت کر لوں، تم چاہتے ہو کہ میں سرنڈر کر دوں، لیکن اے یزیدیو تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، میرے اس چھوٹے سے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہوگا؟ سنو، آج اگر تم نے چند پانی کے قطرے میرے اس بچے کے حلقوں پر ٹپکا دیے، کل میدان محشر میں نانا جان سے کہہ کے تمہیں حوض کوثر سے سیراب کروا دوں گا۔ اللہ اکبر، آج دنیا حوض کوثر کے لیے کیا کیا نہیں کرتی۔ آج تو حال یہ ہے آب زمزم آ جائے تو ہم کھڑے ہو کر کے پیتے ہیں، آج حال یہ ہے کہ بید روحہ سے کوئی حاجی پانی لے کر کے آ جائے ہم سینے پر ملتے ہیں، مگر اللہ کے رسول کے نواسے نے کہا تھا چند قطرے پانی کے ٹپکا دو گے نانا جان سے کہہ کر کے حوض کوثر سے سیراب کر دوں گا۔ کیسے ظالم و جفاکار لوگ تھے، کیسے بے وفا لوگ تھے، کیسے بدکردار لوگ تھے۔ اللہ اکبر، امام عالی مقام کہتے ہیں چند قطرے پانی کے ٹپکا دو نانا جان سے کہہ کر کے تمہاری جو ہے بخشش کروا دوں گا، نانا جان سے کہہ کے تمہیں حوض کوثر سے سیراب کروا دوں گا۔ امام عالی مقام تقریر فرما رہے ہیں، امام عالی مقام کی اس تقریر اور اس جملے کا اثر یزیدیوں پر ہو رہا ہے۔ ابن سعد نے حرملہ بن کاہل سے کہا تھا اے حرملہ دیکھو امام حسین کے باتوں کا اثر یزیدیوں پر ہو رہا ہے، تیر چلاؤ اور بتا دو کہ ہم حسینی والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حرملہ بن کاہل نے تیر کو نشانہ باندھ کے اس انداز سے مارا ہے کہ وہ تیر سیدھا حضرت علی اصغر کے حلقوں کو چھیدتا ہوا امام عالی مقام کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بچے کو جب گود میں لیتے ہیں تو اس انداز میں سے لیتے ہیں، بچہ گود میں ہے امام عالی مقام کے، اور امام عالی مقام کے بازو پر بچے کی گردن ہے، اس انداز سے تیر مارا جاتا ہے کہ تیر بچے کے حلقوم کو چھیدتا ہوا امام عالی مقام کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے۔ وہ ننھا علی اصغر 6 مہینے کا جب تیر کو امام عالی مقام کھینچ کر نکالتے ہیں، علی اصغر کے حلقوم سے خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے۔ امام عالی مقام اس خون کو لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں لے کر کے آسمان تک اچھال دیتے ہیں اور کہتے مولا یہ ایک علی اصغر تو کیا، اگر تو راضی ہے تو تیرا حسین سینکڑوں علی اصغر کو تیری بارگاہ میں قربان کرنے کو تیار ہے۔ اللہ اکبر، امام عالی مقام کہتے کہ روایت کے مطابق اے اللہ اس خون کا میں تجھے گواہ بناتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ تیر کو کھینچ کر نکالتے ہیں، چھوٹا سا بچہ ننھی سی جان اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ امام عالی مقام بچے کو لے کر کے واپس خیمے طرف آتے ہیں، مائیں سوچتی ہے کہ بچہ سو گیا ہے آرام سے، ہو سکتا ہے کہ یزیدیوں نے پانی دے دیا ہوگا، چند قطرے پانی کے ٹپکا دیا ہوگا، اس لیے کہ بچہ جب گیا تھا تو رو رہا تھا، ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، بلک رہا تھا، اب جب واپس آ رہا ہے تو رونا بند ہے، ہاتھ پاؤں مارنا بند ہے، ایسا لگتا ہے کہ یزیدیوں نے پانی کے چند قطرے ٹپکا دیے ہوں گے۔ امام عالی مقام علی اصغر کو لاتے ہیں اور لا کر کے اس کی ماں کے گود میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں علی اصغر بھی قربان ہو گیا ہے۔ اللہ
اکبر. ماں جب اپنے بچے کے حلقوم سے خون کے چھینٹے کو، خون کے فوارے کو دیکھتی ہے تو ماں تڑپ جاتی ہے اور کہتی ہائے میرا لال، یہ میرا آخری جو ہے میری بڑھاپے کا سہارا، یہ بھی دنیا سے رخصت ہوا. مولا تیری رضا پر ہم راضی ہیں. اللہ پر کیسے لوگ تھے. ایک طرف ظلم ہے تو ظلم کا پہاڑ ہے، ایک طرف صبر ہے تو صبر کا پہاڑ ہے، ایک طرف ظالم ہے تو اس کے ظلم کا کوئی جواب نہیں، ایک طرف صابر ہے تو اس کے صبر کا کوئی جواب نہیں. امام عالی مقام صبر کے وہ کوہ ہمالا بنے ہوئے ہیں کہ بڑے سے بڑا ظالم و جفاکار جب آتا ہے تو امام عالی مقام کے حوصلے کو دیکھ کر کے پست ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں کربلا کی سرزمین پر وقت کا کوئی بہت بڑا سرما بھی اگر ہوتا، وقت کا کوئی بہت بڑا صابر بھی ہوتا تو دم توڑ دیتا اور چند لمحوں کے لیے سے مصلحت والی زندگی گزار لیتا. آج ہم اپنے معاشرے پر جھانک کر دیکھتے ہیں تو ہمارا بھی حال یہی ہوتا ہے کہ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہاں فائدہ ہے تو ہم وہاں امیر و غریب نہیں دیکھتے، ہم وہاں وہابی اور دیوبندی نہیں دیکھتے، ہم وہاں سنی بریلوی نہیں دیکھتے، ہم اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں. بس کام ہو جانا چاہیے. وہ امام عالی مقام ہے، اللہ اکبر. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے، یہ فلاں ہے، دیکھا تو یہ دیکھا کہ حق کدھر ہے. بیٹا قربان ہو رہا ہے ہو جائے، بھائی قربان ہو رہے ہیں ہو جائے، بھتیجے قربان ہو رہے ہیں ہو جائے، رشتہ دار قربان ہو رہے ہو جائے، جانثار شہید ہو رہے ہو جائے، علی اکبر جیسا نوجوان قربان ہو رہا ہے ہو جائے، علی اصغر جیسا ننھا سا جو بچہ قربان ہو رہا ہے ہو جائے، مگر حق کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. امام عالی مقام نے کربلا کی سرزمین سے یہی پیغام دیا تھا، حق کے ساتھ رہنا، حق والوں کے ساتھ رہنا. باطل طاقتوں کے ساتھ رہو گے، صحبتوں میں رہو گے، تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی. اللہ اکبر. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی اصغر کو لا کر دیتے ہیں اور اب کہتے ہیں کہ اب کوئی نہیں بچا جو میرے آگے کربلا کی سرزمین پر جائے، اس لیے کہ اون محمد بھی خاک و خون میں لت پت ہو چکے ہیں، عباس علم بردار بھی بازو کٹا چکے ہیں، علی اکبر کی جوانی بھی جو ہے خاک میں مل چکی ہے، امام قاسم کی شجاعت و بہادری بھی اب نہ رہی. اب کوئی نہیں بچا جو امام عالی مقام کے آگے جائے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نیزے کے سہارے سے کھڑے ہوتے ہیں، 3 دن کے پیاسے بھوکے ہیں، بیماری ہے، ضعف و کمزوری کا عالم ہے. ہمارے یہاں کسی کو بیماری لگ جائے، طبیعت خراب ہو جائے، بخار ہو جائے تو آدمی بار بار پانی پر پانی پیتا ہے، مگر امام زین العابدین کی زندگی کا مطالعہ کرے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے. اللہ اکبر. حال یہ ہے کئی دن سے بھوکے پیاسے ہیں، بیماری اس قدر ہے، اللہ اکبر، اس قدر بیماری ہے کہ ضعف کی وجہ سے آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، لڑکھڑا جا رہے ہیں. اللہ اکبر. پانی 3 دن سے نہیں پیا ہے، بخار میں مبتلا ہے، مگر اسی ضعف اور کمزوری کی عالم میں نیزے کے سہارے سے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ابا جان مجھے میدان کارزار میں جانے دیجئے، اے ابا جان مجھے جانے دیجئے میدان کربلا میں نہیں چاہتا کہ میرے پہلے آپ کربلا میں جائیں. اے ابا جان میرے بھائی شہید ہو گئے، میرے بھائی شہید ہو گئے، میرے چچا وغیرہ شہید ہو گئے، اے ابا جان مجھے جانے دیجئے. امام عالی مقام کہتے بیٹے رک جاؤ، بیٹے سنو، میری زندگی کی تمام تر امیدیں تم سے وابستہ ہیں. اے میرے لال، نبی کی امانتیں جو میرے پاس ہے، نانا جان کی امانتیں جو میرے پاس ہے، میرے بابا علی مرتضیٰ کی امانتیں جو میرے پاس ہے، ان امانتوں کے امین تو تم ہی ہو. اے میرے بیٹے، میری نسل جو چلے گی وہ تم سے چلے گی. لوگ جو آج سیدوں سے مستفید ہو رہے ہیں وہ امام زین العابدین کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. امام حسین کہتے ہیں بیٹا میری نسل چلے گی تو تم سے چلے گی، لہذا تم میری امانتوں کے امین بن کر کے رہو گے. جب میرے شہید ہو جانے کے بعد بیویاں جو ہے قیدی بنا لی جائیں گے، اسیری کا داغ ان کے سینے پہ لگے گا، ان کو کون لے کر کے مدینہ پہنچائے گا؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی. ہر لمحہ ان کے ساتھ رہنا یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی. تمام تر ذمہ داریوں کو اپنے بیٹے امام زین العابدین کو سونپتے ہیں اور سونپنے کے بعد بیویوں سے کہتے ہیں اب مجھے کربلا جانے کی اجازت دے دو، اب مجھے کربلا جانے دو. تاجدار کربلا میں جانے کو تیار ہو رہے ہیں.
ہیں بیوی سے کہتے ہیں وہ لباس لے کر کے آؤ جو لباس میں اپنے اوپر والے لباس کے نیچے پہنتا ہوں، تاکہ اگر اوپر والا لباس پھٹ بھی جائے تو اس کے باوجود جو ہے جسم کا کوئی حصہ دکھنے نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہوگا اس کو تار ماتی نہیں لا دے چلے، امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اپنی بیوی سے کپڑے منگاتے ہیں اور پھر کپڑے جو ہے پہنتے ہیں۔ قبائے مصری زیبتن فرماتے ہیں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صافہ امامہ شریف اپنے سر پر باندھتے ہیں، ذوالفقار حیدری حمائل کرتے ہیں اور سید الشہداء امیر حمزہ کی ڈھال جو ہے اپنے پیٹھ پر لیتے ہیں اور اس انداز میں فاتح کربلا تاجدار کربلا کربلا کے دماغ ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ زینب سے کہتے ہیں اے میری بہن زینب خبردار میرے جانے کے بعد نوحہ نہ کرنا، میرے جانے کے بعد سینہ نہ پیٹنا، میرے جانے کے بعد بال نہ نوچنا، میرے جانے کے بعد یہ کام نہ کرنا، یہ ہمارے گھر کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے۔ اپنی بیوی کو اور اپنی بہن کو اور اپنے گھر والوں کو نصیحتیں اور وصیتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام عالی مقام سلام کرتے میدان کارزار کی طرف جاتے ہیں، اللہ پر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، میدان کارزار جاتے ہیں اور جانے کے بعد سب سے پہلے آپ اتمام حجت کے لیے ایک خطبہ دیتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ خطبہ آپ کا کیا پیارا خطبہ ہے، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، میں وہ ہوں جن کے لیے جنت سے جوڑے آئے ہیں، میں وہ ہوں جن کے جھولے کو فرشتے جھلائے ہیں، میں وہ ہوں کہ اگر میں روتا تو مصطفیٰ کریم بے قرار ہو جاتے، میں وہ ہوں کہ جن کو مصطفیٰ کریم اپنے سینے پر سلاتے تھے، میں وہ ہوں کہ جن کی زبان کو مصطفیٰ کریم چوسا کرتے تھے، میں وہ ہوں کہ جن کے گلے کو مصطفیٰ کریم بوسا دیا کرتے تھے۔ کیا تم میرا خون بہاؤ گے؟ کیا تم مجھے شہید کرو گے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، میں اپنے من سے نہیں آیا، تم نے بلایا تو میں آیا ہوں۔ یہ تمہارے خطوط دیکھ لو، 1 2 نہیں 150 سے زائد خطوط تم نے بھیج کر مجھے بلائے ہیں اور جب میں آیا ہوں تو میرے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو۔ اگر تم کو میرا یہاں آنا پسند نہیں تو کہہ دو میں مدینہ چلا جاتا ہوں، میں مکہ چلا جاتا ہوں۔ اگر مدینہ مکہ جانا گوارا نہیں تو مجھے کہہ دو، چھوڑ دو، میں اللہ کی اس دنیا میں کہیں بھی چلا جاؤں گا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتمام حجت فرما رہے ہیں۔ آپ کے ان جملوں کا اثر یزیدیوں پر اس قدر ہو رہا ہے، اللہ اکبر، کہ لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، سب کی آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ حال تو یہ تھا کہ لوگ جو لڑنے کے لیے آئے تھے امام عالی مقام کے تقریر کو سن کر کے لوگوں کے دل دھڑکنے لگے، ہائے ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ جن کو بلایا مہمان بنا کر کے، جنہیں خطوط لکھ لکھ کر کے بلایا کہ آپ ہمارے پاس آئیں تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، آپ ہمارے رہبر بن کر کے آئیں، ہمارے رہنما بن کر کے آئیں، ہم آپ کی خاطر جان دینے کو تیار رہیں گے، آج انہی کی جان لینے پہ ہم تلے ہوئے ہیں۔ اللہ، لوگوں کے دل دھڑکنے لگے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اللہ اکبر۔ اب حال یہ ہے کہ سب آنکھوں سے آنسو، سب کے آنکھوں سے آنسو روا ہے، رو رہے ہیں۔ ابن سعد نے دیکھا اگر یہی حال رہا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ ابن سعد نے کہا اے امام عالی مقام، یا تو آپ جو ہے یزید کی بیعت کر لیں یا لڑنے کو تیار ہو جائیں، ہم دوسرا کچھ سننا نہیں چاہتے۔ امام عالی مقام نے کہا تھا یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن کسی فاسق کے آگے جھک سکتا نہیں، اس لیے کہ سر کٹ جائے گا، جان تو جانی ہے جائے گی، لیکن کسی فاسق کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتی۔ اللہ، امام عالی مقام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اب میں نے اتمام حجت فرما دی ہے، اب جن کو بھیجنا چاہتے ہو بھیجو میرے مقابلے کے لیے۔ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ شام و کوفہ کے بڑے بڑے پہلوان اور سرما اور بڑے بڑے وقت کے پہلوان جو صرف امام عالی مقام کے لیے رکھے گئے تھے، جو ان میں سے کوئی 1000 لشکر کے برابر تھا تو کوئی 500 سواروں کے برابر تھا، ایک سے ایک بڑے بڑے بہادر و سرما صرف اس لیے رکھے گئے تھے کہ میدان کارزار میں علی کا لال آنے والا ہے، علی کا شہزادہ آنے والا ہے، علی کی شان بڑی یگانہ ہے تو علی کے لال کی شان بھی بڑی یگانہ ہوگی، لہٰذا علی کے
لاڈلے کے لیے ایک سے ایک بڑے سے بڑا وقت کا تجربہ کار سپاہی، وقت کا بڑا سے بڑا سورما، وقت کا بڑے سے بڑا پہلوان اور جنگجو کو تیار رکھا گیا تھا۔ امام عالی مقام فرماتے بھیجو کس کو بھیجنا چاہتے ہو۔ بڑے بڑے وقت کے پہلوان ڈینگے مارتے ہوئے آئے، لیکن امام عالی مقام اس طرح کاٹ رہے ہیں جیسے گاجر مولی کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میدان کربلا میں شام و عراق کے پہلوانوں کی کھیتی ہو چکی ہے، کاٹ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے گئے ہیں۔ لوگ پہلے خیال کرنے لگے، اپنے زعم میں تھے کہ امام عالی مقام 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، کیا لڑ پائیں گے، کب تک لڑ پائیں گے؟ لیکن امام عالی مقام نے بتا دیا لوگوں سنو، میرے رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، میں وہ ہوں جن کے رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو تو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بڑے بڑے پہلوانوں کو کاٹ کر پھینک دے رہے ہیں۔ اب حال یہ کہ کوئی امام عالی مقام سے لڑنے آنے کو تیار نہیں۔ امام عالی مقام گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے نہر فرات کے قریب چلتے ہیں، نہر فرات کی طرف چلتے ہیں، نہر فرات کے قریب پہنچتے ہیں، گھوڑے کو نہر فرات پر ڈال دیتے ہیں، گھوڑے کو نہر فرات پر ڈال دیتے ہیں۔ پانی پینا چاہا تھا، کسی بدبخت نے تیر اس انداز میں مارا کہ آپ کے دندان میں لگا۔ اللہ پر پورا پانی کا جو چلو تھا وہ خون سے بھر گیا۔ اللہ امام عالی مقام کہتے لگتا ہے اب میری قسمت میں پانی نہیں ہے۔ گھوڑے سے کہتے گھوڑے تو پانی پی لے، مگر گھوڑا بھی پانی پینے کو تیار نہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ امام عالی مقام کہتے ہیں اے گھوڑے میں بھی پیاسا ہوں تو بھی پیاسا ہے، اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک کہ شہادت سے سرفراز نہ ہو جاؤں، اور جب پیوں گا تو نانا جان سے حوض کوثر پر جام کوثر پیوں گا۔ اللہ کو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر فرات سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور واپس جو ہے خیمے میں آتے ہیں، بیویوں سے کہتے ہیں اب میرا الوداعی سلام لے لو، اب میرا آخری سلام لے لو، میں جا رہا ہوں، اب تمہیں یہ چہرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اللہ پر وہ کیسی دلسوز داستان ہے، وہ کیسی مصیبت والی گھڑی ہے کہ جو سپہ سالار بن کر آئے تھے، جو امیر بن کر آئے تھے، جو سالار قافلہ بن کر آئے تھے، جو سردار قافلہ بن کر آئے تھے، جو امیر قافلہ بن کر آئے تھے، جو سب کے رہبر و رہنما بن کر آئے تھے، آج ان کا رہبر و رہنما جا رہا ہے، آج ان کا مقتدا جا رہا ہے، آج ان کے پیشوا جا رہے ہیں۔ اللہ پر ایک طرف زینب ہے، ایک طرف ام حباب ہے، ایک طرف سیدہ سکینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ رہے ہیں آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہے، حسین جا رہے ہیں اب نہیں آئیں گے، حسین جا رہے خاک و خون میں تڑپنے کے لیے، حسین اب نہیں آئیں گے، حسین جا رہے ہیں یزیدیوں سے لڑنے کے لیے، حسین اب نہیں آئیں گے۔ ایک روایت میں یہاں تک ملتا ہے سیدہ سکینہ گھوڑے سے کہتی ہے اے گھوڑے میرے بابا جان کو لے کر نہ جا، اس لیے کہ جو بھی وہاں گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ الوداعی سلام کہتے ہیں اور وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ایک روایت یہ بھی گزری ہے، ایک بات یہ بھی لوگوں نے بیان کیا ہے، سیدہ سکینہ جو ہے گھوڑے کے پاؤں سے لپٹ جاتے ہیں یا گھوڑے کے گردن سے لپٹ جاتے ہیں۔ اللہ پر امام عالی مقام گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہتے ہیں، گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے جھک کر دیکھا تو سیدہ سکینہ گھوڑے کے پاؤں کو پکڑی ہے اور کہہ رہی کہ گھوڑے میرے بابا جان کو لے کر نہ جا، اس لیے کہ جو کربلا میں گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ اللہ کو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سکینہ کو حضرت زینب کو دیتے ہیں اور کربلا کے روانہ ہوتے ہیں، الوداعی سلام کہتے ہیں اور میدان کارزار پہنچتے ہیں۔ پھر پکارتے حل من مبارز، ہے کوئی جو میرے مقابلہ کے لیے آئے، ہے کوئی جو مجھ سے لڑے، کس میں طاقت ہے جو آگے بڑھے؟ جان گنوانا کوئی نہیں چاہتا، جان بچانا سب چاہتے ہیں، کوئی سرما آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ ابن سعد نے کہا تھا بغیر تو تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ تم نے کون سا طریقہ اختیار کر لیا ہے؟ اکیلا حسین میدان کارزار میں کھڑا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا بھی ہے، بچوں کی محبت ایک طرف ہے، بیویوں کا پیار ایک طرف
طرف ہے، تمام تر معاملات ایک طرف ہیں، اسیری والے معاملات بھی ہونے والے ہیں، اتنے تمام صعوبتوں کے بیچ میں امام عالی مقام تنہا کھڑے ہیں، اور تم 22,000 کا لشکر ہو کر کے بھی امام عالی مقام کے قریب جانے سے کتراتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے پھر وہی طریقہ اختیار کیا گیا، چاروں طرف سے تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی، نیزے چل رہے ہیں۔ القصہ مختصر یہ کہ امام عالی مقام اب گھوڑے پر سوار نہیں ہو پا رہے، تیر اتنے لگ چکے ہیں، ایسا لگ رہا تھا بیچ میں ایک دیوار ہو یا بیچ میں کوئی کھمبا ہو، چاروں طرف سے تیر نشانے سے مارے جا رہے ہو، پورا وجود آپ کا تیروں سے جلدی ہو جاتا ہے، اور آپ گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، ایک ٹیلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک چھوٹے سے پتھر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک تیر آ کر کے آپ کی پیشانی پر لگتی ہے، وہ مقدس پیشانی جس پیشانی کو مصطفیٰ کریم نے بارہا چوما ہے، وہ مقدس پیشانی جس کو مصطفیٰ کریم نے بارہا سونگھا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ گش کھا کر گر پڑتے ہیں۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شمر ذی الجوشن یا خلی بن یزید جو بھی ہے وہ آگے بڑھتا ہے، یا سنان ہے آگے بڑھتا ہے سر کو جدا کرنے کے لیے، اور بہت سارے واقعات، بہت ساری روایتیں اس کے بیچ میں بھی ہیں۔ اللہ القصہ مختصر یہ کہ امام عالی مقام کے سر اقدس کو جو ہے تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، مدینے کا یہ مظلوم مسافر اپنی جان اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ یہی تک ظلم نہیں ہوا امام عالی مقام پر، یہی تک ظلم نہیں ہوا امام کے محبین پر۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اتنا زیادہ بھی بیان نہیں کرنی چاہیے کربلا کے حوالے سے۔ آج جب کربلا کی تاریخ بیان کرو تو بہت سے لوگوں کے سینوں میں سانپ لوٹ جاتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے اس طریقے سے کربلا کا واقعہ کیوں بیان کیا جاتا ہے، یہ کیا رونے رلانے والا معاملہ کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، یہ دین کے باغی اور غدار لوگ ہیں، اس لیے کہ امام عالی مقام نے جان دی ہے آپ کے لیے، آپ تک دین کو پہنچانے کے لیے، دین کی آپ بیاری کے لیے، دین کی تحفظ و بقا کے لیے۔ ہمارے محسن کو ہم یاد نہ کریں تو بتاؤ کہ ہماری کم ظرفی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے ہیں، کیا کیا ظلم ہے، میں آپ کو اس کے چند نمونے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام عالی مقام کے سر کو دھر سے الگ کر دیا گیا۔ جب سر الگ ہو گیا، ابن سعد نے کہا تھا کون ہے جو امام عالی مقام کے لاشے کو گھوڑے کے ٹاپوں سے رونٹ ڈالے، تو تاریخ بتاتی کہ 12 لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے، 12 آدمی 12 گھوڑوں پر سوار ہو کر کے آئے، امام عالی مقام کا لاشا پڑ رکھا ہوا ہے، اور گھوڑے سے امام عالی مقام کے لاشے کو روت رہے ہیں، گھوڑا ادھر سے جا رہا ہے، دوسرا ادھر سے آ رہا ہے۔ القصہ مختصر یہ کہ 12 گھوڑے جب ایک لاش کے اوپر سے چلے تو ہڈیوں کا کیا ہوگا، ایسا لگ رہا تھا ہڈیوں کا سرما بنا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اتنی تکلیف ہے سر کے الگ ہو جانے کے بعد امام عالی مقام کے لاشے کو دیا گیا ہے۔ کس منہ سے تم یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو، کس منہ سے تم کہتے ہو کہ امام عالی مقام کا ذکر اس انداز سے نہ کیا جائے۔ امام عالی مقام نے اپنے جسم پر گھوڑے روندوائے ہیں، اے انسان تمہارے لیے، اے مسلمان تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے سر کو الگ کیا گیا، دھر پر گھوڑے جو ہے گھوڑوں سے کچلائے گئے، یہ تمام تر چیزیں ہوئی۔ مگر آپ مجھے بات بتاؤ، اتنا ظلم کرنے کے بعد کیا آج یزیدی پنپ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، یزیدی پنپ نہیں رہا، لیکن حسین کے ماننے والے کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور صبح قیامت تک رہیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جب امام حسین کے سر کو نیزے پر لے کر کے جا رہا تھا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے سر حسین کو نیزے پہ گاڑ رکھا ہے، لیکن سر حسین سے آواز یہی آ رہی تھی، تم میرے سر کو کاٹ دیے ہو مگر پھر بھی میرا سر سب سے اونچا نظر آ رہا ہے۔ اور جب سنا گیا تھا تو امام عالی مقام کے سر اقدس سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ گویا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے تھے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ
زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور زندہ ہو جاتے ہیں وہ جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں وہ جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ جو کاٹنے والے تھے اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، جو کٹنے والے تھے ان 72 کو کل بھی یاد کیا جا رہا تھا، آج بھی یاد کیا جا رہا ہے، اور امام عالی مقام نیزے پر قرآن کی تلاوت کر کے بتا دے رہے ہیں تم نے قرآن نہیں پڑھا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ امام عالی مقام کا سر اقدس نیزے پر ہے، قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں تم مر گئے، ہم زندہ ہیں، تم دنیا سے تمہارا نام و نشان ختم ہو گیا، ہمارا وجود کل بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے۔ اور ایک جگہ قرآن نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ سوچو بھی مت، انہیں مردہ تصور بھی مت کرو، ان کے تعلق سے گمان بھی مت کرو کہ یہ مردہ ہے، نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، اللہ کی طرف سے انہیں رزق دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں اپنے سر کو کٹاتے ہیں، اور جب سر کٹتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر اقدس جب تن سے الگ ہوتا ہے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کربلا کی سرزمین پر کوہرام برپا ہو چکا تھا، ایسا لگ رہا تھا پورا اندھیرا چھا گیا ہے۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے اس زور کی کالی آندھی چلی کہ اپنے پاس کا شخص بھی دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ میرے پاس کون کھڑا ہے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ زمین کے جس حصے کو کھودا جاتا تھا وہاں سے خون ہی خون نکلتا تھا۔ یہ امام عالی مقام کی شہادت کی بات ہے، اور تاریخ تو یہ بتاتی ہے آواز دینے والا آواز دے رہا تھا، اے لوگوں سنو، کیا وہ لوگ سوچتے ہیں جنہوں نے امام عالی مقام کو قتل کیا ہے کہ اللہ کے رسول ان کی شفاعت کریں گے؟ ہرگز نہیں، سرکار ان کی شفاعت نہیں کر فرمائیں گے۔ اللہ کر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ ادھر شہید ہوتے ہیں، ادھر امام عالی مقام کا گھوڑا وہ پورے میدان کربلا میں روتا دوڑتا پھر رہا ہے، کبھی اس کو مار رہا ہے کبھی اس کو مار رہا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، راویوں نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ امام حسین کا گھوڑا ایک دو نہیں بلکہ 25 یزیدیوں کو اپنے پاؤں سے فنار کیا ہے، 25 یزیدیوں کو اپنے پاؤں اور منہ سے کاٹ کر کے پاؤں سے روند کر کے فنار کیا تھا۔ ابن سعد نے کہا تھا اس گھوڑے کو چھوڑ دو، دیکھو تو صحیح جاتا کدھر ہے۔ امام عالی مقام کا گھوڑا امام عالی مقام کے ناشے کے قریب آتا ہے، کبھی پاؤں کو سونگتا ہے کبھی پیشانی کو سونگتا ہے، جان کو پتا ہے کہ یہ آل رسول ہے، یہ اولاد علی ہے، یہ فاطمہ کا لخت جگر ہے، یہ نواز رسول ہے، ان کی شان بڑی عرف و اعلیٰ شان ہے۔ جانور اپنے منہ سے امام حسین کے چہرے کے اوپر جو گرد و غبار جو خون لگے ہوئے ہیں اپنے منہ سے اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اکبر، پھر اس کے بعد پاؤں کو بوسہ دیتا ہے اور پھر خیمے کی طرف بڑھتا ہے۔ جب گھوڑا خیمے کی طرف دوڑ کر آتا ہے بیویاں کہتی مرتجز ہمارا تاجدار کہاں گیا، خالی ہاتھ آئے ہو خالی آئے ہو، تمہارا سوار کہاں گیا؟ زینب کہتی ہے مرتضی میرے بھائی کو کہاں چھوڑ آئے؟ سیدہ سکینہ کہتی اے گھوڑے بتا اسے میرے باپ کو کہاں چھوڑ آئے؟ اللہ کار کربلا کی داستان بڑی انوکھی داستان ہے، اور یہ چیزیں سب کے سینوں میں بیٹھنے والی نہیں ہے، اللہ جسے توفیق دیتا ہے ان کے سینوں میں باتیں پیوست ہوتی اترتی ہے۔ جو ان چیزوں سے دور ہو، جو اللہ اس کے رسول کا باغی ہو یا دشمن ہو، ان کے سینوں میں چیزیں کبھی نہیں بیٹھتی۔ ہاں میرے دوستو، دل اگر نرم ہو جائے تو تمام چیزیں اپنے آپ اثر کرنے لگتی ہیں۔ دل اگر کالا ہو جائے، دل اگر مردہ ہو جائے، اچھی باتیں نصیحتیں اپنے کے دل پہ نہیں اترتی ہیں۔ ہماری قوم میں بھی آج ایسے ایسے لوگ جو ہے پیدا ہو چکے ہیں، جس طریقے سے برسات کے موسم میں وہ مینڈک پیدا ہوتے ہیں، ہر طرف ٹر ٹر کی آوازیں آتی ہے، آج ہمارے قوم میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کے
بارے سنے آپ تو کھجڑا سے نفرت ہے، سبیل سے نفرت ہے، امام حسین کی محفل سے نفرت ہے، نہ جانے کیا کیا خرافات ہیں، بس ایک اللہ کافی ہے ہمارے لیے۔ میں نے کہا بے شک اللہ کافی ہے، اگر اللہ کافی ہے یہ بات ٹھیک ہے تو مجھے بتاؤ کہ رسول کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی، انبیاء کو دنیا میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی، انبیاء دنیا میں آئے کیوں، کتابیں دنیا میں بھیجی کیوں گئی، شریعت دنیا میں آئی کیوں؟ اللہ تعالیٰ جب کافی ہے تو اللہ سب کے سینے میں اتار دیتا کہ آجا میری بارگاہ میں، آجا جھک جا میری بارگاہ میں۔ یہ نماز کا طریقہ ہے، یہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا، ایک نظام بنایا، اور نظام کے تحت جو ہے تمام چیزیں اپنے اپنے وقت میں وہ چیزیں ادا کی جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں سورہ یاسین شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ یاسین میں اللہ تبارک و ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سورج و چاند جو ہیں یہ اپنی تقدیر کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ اکبر، ہر چیز اپنے اپنے حساب سے ہے، بے شک اللہ کافی ہے، مگر اللہ فرماتا ہے آنا چاہتے ہو میری بارگاہ میں ان کے ذریعے سے آؤ جو میری بارگاہ میں پہنچنے کے قابل ہیں۔ حضرات محترم، اس طرف بات گئی تو بات بڑی لمبی ہو جائیں گی، میں عرض یہ کر رہا تھا امام علی مقام رضی اللہ عنہ گھوڑا جب خیمے کی طرف آتا ہے تو بیویاں کہتی ہیں کہ اے مرتضی بتاؤ تو صحیح میں ہمارے شوہر نامدار کہاں رہ گئے؟ سیدہ زینب کہتی ہیں میرے بھائی کو کہاں چھوڑ آئے؟ سیدہ سکینہ کہتی ہے میرے بابا کو کہاں چھوڑ آئے؟ گھوڑا وہاں سے نکلتا ہے، میدان کارزار پھر آتا ہے، امام عالی مقام کے لاشے کو پاؤں کو بوسا دیتا ہے اور نہر فرات کی طرف چلا جاتا ہے، اور نہر فرات اندر گھستا ہے تو پھر پتہ نہیں کہ وہ گھوڑا کہاں چلا گیا، بس مورخین نے یہی تک لکھا ہے کہ وہ گھوڑا نہر فرات پر جاتا ہے اور جانے کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ یہ تو تھی گھوڑے کی بات، اب حال یہ ہے ایسے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ جسے بولنے کے لیے بھی کلیجہ کانپ جاتا ہے، دل تھرا جاتے، اللہ پر کیا کیا ہوش ربا کہانیاں اور واقعات پیدا ہوئے، اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے، صاحب اوراق غم لکھتے ہیں، صاحب سیر لکھتے ہیں کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے ناش مبارک کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندا گیا، اس کے بعد جو ہے خیمے لوٹے گئے، خیمے جلائے گئے۔ سیدہ زینب کہتی ہیں کہ ایک شخص کچھی آنکھوں والا آیا، آنے کے بعد جو ہے ہمارے پردوں کو کھینچا، غرض یہ کہ کان کے جو ہے گوشوار کو کھینچا گیا، سیدہ سکینہ کے پاؤں کی بیڑیوں کو توڑا گیا، جب بیڑی جو ہے کھل نہ رہی تھی تو اسے توڑ دیا گیا۔ ایسے ایسے مظالم اللہ پر جس اونٹوں پر بٹھائے گئے، نہ کجاوے تھے اونٹوں پر، نہ پردے تھے، اللہ پر اس قدر بے کسی اور بے بسی کے عالم میں رسول کے گھرانے والے، رسول کے خاندان والے، اللہ اکبر۔ امام عالی مقام کی شہادت کے بعد یہ تمام تر چیزیں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ابن سعد جو ہے امام حسین کے گھرانے والوں کو لے کر کے جو ہے وہاں سے کربلا سے کوفہ پہنچتے ہیں۔ تاریخ تو یہ بھی بتاتی ہے اللہ اکبر، ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو امام زین العابدین نیزے کے سہارے سے کھڑے ہوتے تھے، چلنے کے قابل نہ تھے، وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑے اونٹوں کی نکیل پکڑا دی گئی ہے، بیویاں اونٹوں پر سوار ہے، امام زین العابدین کے گلے میں توق ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، ہاتھوں میں زنجیر ہے۔ بیڑیوں اور توقوں کی وجہ سے امام زین العابدین چل نہیں پا رہے، ایک طرف بیماری ہے، نقاہت و کمزوری ہے، ایک طرف جو ہے پاؤں میں موٹی موٹی بیڑی ہے، ہاتھوں میں جو ہے بیڑیاں ہیں اور گلے میں توق ہے، اس طریقے سے قیدی بنا کر کے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے جس اونٹ پر اہل بیت اطہار کی محترم خواتین کو بٹھائی گئی ہے، اس اونٹ کی نکیل کو امام زین العابدین کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، اور اس انداز امام زین العابدین جو ہے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اتنا ظلم اہل بیت اطہار پر ہوا کہ اس سے پہلے ایسا ظلم تاریخ کے اوراق میں کسی اور پر ہو نہیں مل پا رہی ہے، ایسی تکلیفیں دی گئی ہے، دوسرے کوئی ہوتے تو سینہ پڑ جاتا، پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پہاڑ بھی پاش پاش ہو جاتا، لیکن وہ نبی کے گھرانے والے تھے، انہیں دین سے محبت تھی، دین سے پیار تھا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دین سے محبت کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا۔ میں ہمارے نوجوانوں سے اور
तमाम तर आए हुए सामाईन से अर्ज ये करना चाहूँगा, जिस हुसैन ने हमारी खातिर इतना सब कुछ किया, हमने क्या किया उस हुसैन के लिए। आज हमारा हाल तो ये है कि हम हुसैन की महफिल में भी आने को तैयार नहीं है। और हमारा हाल तो ये है, बाहर बैठकर हम वीडियो में, टीवी में, मोबाइलों में, न जाने गुफ्तगू में और न जाने क्या क्या खुराफात में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने तौफीक नहीं बख्शी कि हम अंदर आकर के बैठ जाएं। और ये बात भी सच है, मैंने पहले भी कहा था, शायर कहता जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। गौसे पाक फरमाते हैं, जब तक मैं न चाहूँ कोई मेरा नाम नहीं ले पाता। हुसैन आज़म गौसे पाक के भी अब वो अजदाद है। जब गौसे पाक का नाम बगैर चाहे कोई ले नहीं पा रहा है, तो हुसैन की महफिल में हुसैन के बगैर चाहे कोई कैसे आ सकता है? हुसैन की महफिल में कोई हुसैन के बगैर चाहे कैसे आ सकता है? जिसे हुसैन बुलाए है वो महफिल में आया है, जिसे हुसैन ने अपना बनाया है वो महफिल में आए हैं, जिसे हुसैन ने कहा ये मेरा है वो महफिल में आए हैं, और जिससे हुसैन को प्यार है वो महफिल में आए हैं। वरना बड़े बड़े हैं, बड़ी मोहब्बत के दम भरने वाले हैं, बड़ा दावा करने वाले हैं, हम हुसैनी हैं। अभी देखें आपके यहाँ जब पैरहन का मौका आएगा तो देखें चादरें ऐसी निकलेंगी, कहेंगे हम हुसैनी, हक हुसैन मौला हुसैन। मगर आलम ये है छोटे छोटे बच्चों का नाचते गाते ढोल ताशे कीजिए बजाते हुए निकल जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये सब दिखावा है, ये ढोंग है, ये रिया है, ये दिखावा है। और अल्लाह रिया को पसंद नहीं फरमाता, अल्लाह दिखावे को पसंद नहीं फरमाता, बल्कि जो रियाकारी के बिना पर कोई काम करता है, हदीस में है, उसकी उस इबादत को, उसके उस काम को अल्लाह ताला उसके मुंह पे मार देता है। जो लोग हुसैन की महफिल में आए हैं वो खुश नसीब हैं। हुसैन बुलाए हैं तो आए हैं, और हुसैन जिससे राजी हो उससे मुस्तफ़ा राजी है, और जिससे मुस्तफ़ा राजी है उससे खुदा राजी है। इसलिए कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत हुसैन की मोहब्बत में मुज़मिर है, शामिल है। हुसैन की मोहब्बत जो है में मुस्तफ़ा की मोहब्बत शामिल है। लिहाजा ए आने वालों जो है तुम खुश हो जाओ कि तुम हुसैन की मोहब्बत में यहाँ आए हो। हुसैन ने तुम्हें बुलाया है, हुसैन बुला ले तो समझो कि बेड़ा पार है, हुसैन बुला ले समझो कि बेड़ा पार है। मैं ये नहीं कहता कि ये महफिल कबूल होंगी या नहीं होगी, मैं ये नहीं कहता कि हमारी महफिलें कबूल होंगी या नहीं होंगी, लेकिन इतना तो अकीदा है, इतना तो ईकान है, इतना तो यकीन है कि हुसैन से मोहब्बत करने वाला कभी खाली नहीं गया है। आप जानते हैं हुसैन के सरे अनवर को काटने के लिए, यानी तर्सिदा करने के लिए एक शख्स आया था। हुसैन आज़म फरमाते, उस वक्त भी हुसैन फरमाते, ए फला तू चला जा, तू मेरा कातिल नहीं हो सकता, जा तू जहन्नम से बच जा। वो इंसान रोने लगा, हुजूर इतनी तकलीफें हमने आपको दी, इतनी मुशक्कतें आपको दी, तीर चलाए, तलवार चलाए, आपके जिस्म को छलनी कर दिया, ऐसे वक्त में भी आप मुझे जहन्नम से बचा रहे हैं। हुसैन फरमाते, ये हमारे घर का तरीका है, ये हमारे घर का शेवा है, हम किसी पर जुल्म नहीं करते, हम जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं देते, बल्कि हम जुल्म का जवाब मोहब्बत से दिया करते हैं। हुसैन तो वो है जो अपने कातिलों को बचाते हैं, हुसैन तो वो है जो अपने पर जुल्म करने वालों को जहन्नम से बचा रहे हैं। आप तो हुसैन की मोहब्बत में यहाँ आए हैं, क्या आप जो है हुसैन की मोहब्बत के आने पर के बिना पर क्या आप जन्नत में नहीं जाएंगे? आप हिंदुस्तान की तारीख पढ़ें तो आपको मालूम चलेगा, यही हिंदुस्तान के राजा, हम गरीबों के ख्वाजा, सरकार गरीब नवाज की बारगाह में एक शख्स आया था, तलवार जो है चाकू जो है छुपा करके लाया था। किसी ने कहा अगर तुमने गरीब नवाज को मार दिया इनाम से नवाज दी जाओगे, चाकू छुपा करके लाया है, तलवार जो है छुपा कर लाया है। सरकार गरीब नवाज से बातें कर रहे हैं। गरीब नवाज फरमाते हैं कि वो बात करने वाले, जिस काम के लिए आए हो वो काम कर गुजरो, तुम जिस लिए आए हो वो कर गुजरो, इसलिए कि हम हुसैनी हैं, हमारा शेवा है, हम जालिमों पर जुल्म नहीं करते,
تھے. تاریخ بتاتی ہے اس نے تلوار کو نکالا, چاقو کو نکالا, قدموں میں ڈال دیا, کہا حضور مجھے معاف فرما دے, مجھ پر کرم فرما دے. جب ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز کا یہ عالم ہے تو خواجہ غریب نواز کے جو باپ ہے, جو امام حسین سید الشہداء ہے, ان کا مقام کیا ہوگا سبحان اللہ, ان کا مرتبہ کیا ہوگا سبحان اللہ. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں, اور امام علی مقام کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ سیدہ فاطمہ کہتی ہے اپنے مہر کے حوالے سے کہتی ہے, اے رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرا مہر یہ ہے کہ کل میدان محشر میں آپ کی ام جنت میں چلی جائے, یہی میرا حق مہر ہے. اللہ اکبر. کہیں ماں امت کی فکر میں ہے تو کہیں بیٹا امت کی فکر میں ہے, اور کہیں علی مرتضیٰ امت کی فکر میں ہے. جب کہا تھا کہ علی مرتضیٰ سے کہ آپ کو شہید کرنے والا اسے مار دیا جائے, امام علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے معاف کر دیا, تم اسے چھوڑ دو. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے, کہنے کا مطلب یہ مقصد یہ ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو معاف کرنے والا گھرانہ ہے, رحم کرنے والا گھرانہ ہے, رحمت للعالمین کا گھرانہ ہے, مصطفیٰ کریم کا گھرانہ ہے, اور مصطفیٰ کریم کے گھرانے والے کسی پر ظلم نہیں کرتے. آپ تو مصطفیٰ کریم کے گھرانے والوں کی محفل میں ان کی محبت میں آئے ہیں, آپ خالی ہاتھ کیسے جائیں گے؟ ارے قیدی آئے تو بھر کر جائیں, ارے اسیر آئے تو ہاتھ بھر کر کے جائیں, ارے قیدی آئے تو ہاتھ بھر کر کے جائیں, کوئی بھی آئے وقت کا ظالم آئے تو جھولیاں بھر کر کے جائیں. آپ محبت کرنے والے آئے ہیں, ایسے کیسے چلے جائیں گے؟ آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم چلے گا. جب جانثاروں نے کہا تھا اے ابن رسول اللہ ہم جان دے دیں گے مگر آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائیں گے, تو امام علی مقام نے کہا تھا میرے لیے جان دینے والوں میں بھی تمہیں خالی نہیں چھوڑوں گا, اپنے سر کو آسمان سے اٹھاؤ اور دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے. جب جانثاروں نے اوپر اٹھایا سر, دیکھا تو زمین پر بیٹھے ان شہیدوں کو جنت میں ان کی محلیں نظر آنے لگی تھی. سبحان اللہ, ان کی محل آنے لگی تھی. سبحان اللہ. وہ امام علی مقام ہے, کوئی ان کے لیے جان دے تو ان کے لیے جنت میں محل پہلے تعمیر ہے, اور آج آپ محبت میں آئے ہیں تو آپ بھی خالی ہاتھ نہیں جائیں گے, آپ بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے. انشاءاللہ الرحمن حسنین کریمین کے توسل سے مانگیے, حسنین کریمین کے صدقے سے مانگیے, اس لیے کہ جو ان کے در کا سوالی ہو جاتا ہے, جو ان کے در کا سوالی ہو جاتا ہے پھر ساری کائنات ان کے در پہ جھکتی نظر آتی ہے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے, جناب کبریا مولا نبی مولا علی مولا, جناب کبریا مولا نبی مولا علی مولا, خدا علی کے صدقے مشکلوں کو ٹال دیتا ہے, اور سمجھنا ہو کسی کو تو یا علی کہہ دو, یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنال دیتا ہے. علی کہنے والے, علی سے محبت کرنے والے, حسنین سے پیار کرنے والے, حسنین کے عشق کا دم بھرنے والوں, اے سنو تم یہاں آئے ہو یہ سوچ کر یہاں سے اٹھو, ہم آئے ہیں حسنین کی محفل میں, حسنین کے دروازے سے کوئی خالی نہیں گیا ہے. حد تو یہ ہے کہ امام علی مقام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, خط لکھا میں بڑا غریب انسان ہوں, پریشانی مبتلا ہوں, کچھ دے دے. امام علی مقام کی طرف جواب نہیں آیا. دوسرا خط لکھا, خط میں یہ لکھا کہ میں نے تو سنا ہے کہ اہل بیت اطہار کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا, اگر خالی جاؤں تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے, اگر میں کہہ دوں کہ نہیں ملا تو پھر آپ کے گھرانے کی بدنامی ہوگی, اور اگر کہہ دوں کہ مل گیا تو جھوٹ ہوگا, کروں تو کیا کروں. امام علی مقام نے فوراً اسی وقت 10,000 دینار اس کو عطا کروا دیے اور کہا یہ ابھی اتنے تھے, اگر تم جلدی نہ کرتے تو اتنا دے دیتا کہ تم یہاں سے اٹھا کر گھر نہیں لے جا سکتے تھے. یہ امام علی مقام کی
شان ہے، یہ اہل بیت اطہار کے گھرانے والوں کی شان ہے، یہ سخی گھرانہ ہے۔ لہٰذا یہ نہ سوچنا کہ خالی جاؤ گے تو جھولیاں بھر کے جاؤ گے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلو جب یہاں سے جائیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے جائیں، اعمال کی اصلاح کرتے جائیں، نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، ڈھول سے، تاشے سے، گاجے سے اپنے آپ کو پرہیز کریں۔ یہ یزیدیوں کا کام تھا، یہ ناہنجاروں کا کام ہے، یہ بد کردار لوگوں کا کام ہے جو حرام کھاتا ہے، ان جیسے حرام کھانے والے حرام خوروں کا یہ کام ہے۔ کوئی کیسے حسین کی شہادت میں آنسو بہانا چھوڑ کر کے ناچے گائے ڈی جے میں ڈانس کرے، وہ کیسے حسین کا چاہنے والا ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہی ہو سکتا ہے جو حرام کا کھاتا ہو، اس لیے کہ جب حرام پیٹ میں سینے میں اترتا ہے تو دل کالا ہو جاتا ہے، جب دل کالا ہوتا ہے تو پھر اسے اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوتی۔ لہذا یہ کام حسینیوں کا نہیں ہو سکتا، یہ کام اللہ والوں کا نہیں ہو سکتا، یہ کام جو ہے حسین کے چاہنے والوں کا نہیں ہو سکتا، یہ کام وفادار حسین کا نہیں ہو سکتا، یہ کام غداروں کا ہے، یہ کام غدار حسین کا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم چلے گا، جب دمشق میں حسین کے گھرانے والوں کو، اہل بیت اطہار کو جب دمشق لے کر جایا گیا تھا، دمشق جب جو ہے قافلہ پہنچا تھا تو سب سے پہلے جو ہے دمشق کو سجا دیا گیا تھا، اور ڈھول ڈی جے جو اس وقت جو بھی تھے ڈھول کے ساتھ جو ہے بالکل سواگت کیا گیا تھا۔ یہ ڈھول کی ایجاد یزیدیوں کی ہے، یہ ڈھول کی ایجاد ناہنجاروں کی ہے، ناخلف لوگوں کی ہے، بد کردار لوگوں کی ہے، بد اتوار لوگوں کی ہے، کم بختوں کی ایجاد کردہ ہے۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہہ دیا یہ کام ان کا ہے جو حرام خوری میں مبتلا رہتے ہیں، جو حرام کھاتے ہیں، کیونکہ حرام کھانے سے دل کے اندر کی جو محبت ہے اللہ اس کے رسول کی وہ دھیرے دھیرے کم پڑنے لگتی ہے اور دل کالا ہونے لگتا ہے۔ یہ کام اچھے لوگوں کا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے، خدا کے واسطے اپنی جان پر، اپنے جان کے تعلق سے سوچو، اپنے نفس کے تعلق سے سوچو، اپنی آخرت کے بارے میں سوچو، اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ یہ ڈھول تاشے گاجے کے ساتھ جو ہے یہ مزار شریف پر چادر لے جا کر کے یہ جو ہے ڈھول تاشے میں ناچ کر کے تم اگر سوچو کہ ہم حق ادا کر رہے ہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم تو غیروں کا طریقہ اختیار کر رہے ہو۔ مسلمانوں کا طریقہ ڈھول کو توڑنا ہے، مسلمانوں کا طریقہ ڈھول سے جو ہے آلات موسیقی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے۔ عمر فاروق اعظم کے زمانے میں ڈھول کو توڑا گیا ہے، عثمان غنی کے زمانے میں، مولا علی کے زمانے میں ان تمام آلات موسیقی کو دور کیا گیا ہے۔ خود سرکار کے زمانے کے تعلق سے تمام چیزیں جو ہے کتابوں میں تحریر کی گئی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے میرے قوم کے غیور مسلمانوں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، کب سے ان زمین سے پرواز کر جائے کوئی پتہ نہیں۔ جب روح نکلے گی نا، جب روح تن سے جدا ہو جائے گی نا، نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بیٹی کام آئے گی، کوئی دوست تمہارے کام نہیں ہے۔ جن دوستوں کی دوستی کی وجہ سے آج تم حسین کی محفل سے اپنے آپ کو دور کیے ہو، جن دوستوں کی دوستی کی وجہ سے آج تم ڈی جے اور ڈھول کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، یہ تمہارے دوست میں قبر پر دیکھنے تک نہیں آئیں گے، تمہاری قبر پر تمہیں ساتھ چھوڑنے تک نہیں آئیں گے۔ ان کا تمہارا ساتھ صرف تمہارے جسم اور روح کے درمیان کی کڑی تک ہی محدود رہ جائیں گی۔ لہٰذا اے قوم کے غیور مسلمانوں، تمہیں قبر میں جانا ہے، وہ اندھیری قبر ہے، وہ ایسی جگہ ہے اللہ پر جہاں پر صرف تمہارے اعمال تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اس لیے اعمال وہ کرو جو قبر میں تمہارے کام آ جائے، عمل وہ کرو جو تمہارے حشر میں تمہارے کام آ جائے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو انشاءاللہ تمہاری زندگی و آخرت دونوں بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ آج تو میں چاہ رہا تھا کہ کربلا کے بعد کے واقعات بہت زیادہ بولوں، لیکن مجھے پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ جلدی سے ختم کر دیا جائے، رات بڑی جو ہے چھوٹی ہے اور بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو کہنے سن زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی، آپ سب حضرات کے ساتھ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. دیکھیے ایک چیز ماشاءاللہ میں جانتا ہوں کہ ہمارے یاول کے نوجوانوں میں بہت جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. یہ بات میں صرف نہیں، میرے جتنے بھی دوست وغیرہ آتے ہیں، مہمان وغیرہ جو بھی آتے ہیں، میرے والد صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ یاول کا جو ماحول ہے بڑا اچھا ماحول ہے. ایک نوجوانوں میں ایک دینی جذبہ ہے، مگر کچھ لوگ بہک جاتے ہیں، ہے نا. کچھ لوگ جو ہے دوسروں کی باتوں میں آ کر کے جو ہے بہک جاتے ہیں، خرافاتوں میں مبتلا ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں گیہوں کے ساتھ جو بھی پسا جاتا ہے نا، ہاں گیہوں کے ساتھ جو بھی پسا جاتا ہے تو وہی حال ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اتنا اچھا ماحول ہے، اتنا اچھا جذبہ ہے، تو اس ماحول کو خراب مت کیجیے. یہ آپ کی ہماری ذمہ داری رہتی ہے. کن کی ذمہ داری رہتی ہے؟ آپ کی ہماری ذمہ داری رہتی ہے کہ ہم اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو سمجھائیں. دوست کون اچھا ہے؟ جو آپ کو اس محفل سے دور کرے، جو آپ کو ڈی جے میں لے کر کے ڈانس کروائے، جو آپ کو نمازوں سے دور رکھے، جو آپ کو پوری پاڑا میں ڈال دے. کون اچھا ہے؟ جو آپ کو نماز کی طرف لے کر کے چلے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اچھی دوست کا مل جانا یہ اس کے نصیب کی سب سے بڑی بات ہے. سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اسے دنیا میں اچھا دوست مل جائے. اچھا دوست کون ہوگا؟ جو آپ کو نماز کی طرف لے کر کے جائے، دین کی طرف لے کے جائے. اور فرمایا گیا کہ برا دوست وہ سانپ کی طرح ہے، بلکہ سانپ سے بھی بدتر قرار دیا گیا. اسے مارے بد کہا گیا ہے، بدتر سانپ، سانپ سے بھی بدتر ہے. کیونکہ سانپ ڈسے گا تو آدمی مرے گا، اور دوست فتنے میں مبتلا کرے گا تو آخرت کے معاملات خراب ہوتے نظر آئیں گے. تو دوستی بھی کیجئے، دیکھ دکھا کے کیجئے، ہے نا. نرم طبیعت کے انسان سے، حلیم الطبع ہو، ہے نا، نماز کا عادی ہو، دین سے دوستی کرنے والا، محبت کرنے والا ہو، ہے نا. آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ وہ خود بھی دیندار رہے گا اور آپ کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کرے گا. ایک چیز یہ قرآن مجید میں جو ہے اپنی فیملی کے حوالے سے، اپنے گھر بار والوں کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، خود کو، پہلے کس کو؟ اپنے کو، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو. قوا انفسکم یعنی اپنی جان کو، واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. قرآن نے کیا کہا؟ خود کو، اے ایمان والو، خود کو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو خود بھی بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی، خود بھی بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی. کوئی سوچے کہ بھائی میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، اب میری بیوی نہیں پڑھے تو ٹینشن نہیں ہے نا. اب بیوی سے بڑی محبت رہتی ہے بابا. صبح ٹھنڈی کے موسم میں اٹھاتا نہیں آدمی، جان دے سو رہی ہے، تھوڑی دیر رات میں بہت لیٹ سوئی ہے، اٹھیں گی سردی لگ جائیں گی. سردی لگی تو پھر دوائی ہم کو ہی لانی ہے نہیں؟ تو کیا کرنا پڑے گا؟ سو جا بول کے، ہے نہیں. گرمی کا موسم ہے، ابھی گرمی میں رات کو بہت لیٹ سوئی، صبح کے دل اٹھ جائیں گی، آنکھ کھل جائیں گی، سر میں درد سو جان دے بول کے، ہے نا. حدیث پاک میں کہ ایک آدمی قیامت کے میدان میں بڑا ذخیرہ لے کر کے آئے گا. کیا لے کر کے آئے گا؟
نیکیوں کا ذخیرہ لے کر کے آئے گا. خوش ہوگا میں نے نمازیں پڑھی ہے, روزے رکھے, حج کیا ہے, سجدہ کیا ہے, عبادتیں کی ہے, میں نے سب کچھ کیا ہے, ٹینشن خلاص. اتنا سارا کچھ کیا ہے, اب تو جنت میں جانا پکا, مہر لگ چکی ہوں گی, یہی سوچ رہا ہوگا. گیا, نام اعمال میں نیکیاں تولی گئی, واقعی اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری. سبحان اللہ. خوش. اتنے میں بیوی آئے گی, وہ جن کو آپ ٹھنڈی میں سلائے تھے, گرمی میں نہیں اٹھائے تھے, وہ آئیں گے. بولیں گے مولا یہ میرا شوہر تھا, کھانا بنانے بولتا تو کھانا بناتی, کپڑے دھونے بولتا تو کپڑے دھوتی, کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے ڈانٹتا تھا, ہے نا, کپڑے صحیح سے نہیں دھلے تو ڈانٹتا تھا, پھٹکارتا تھا, مگر نماز نہیں پڑھی تو کبھی ڈانٹا نہیں, نماز کے حوالے سے کبھی بولا نہیں, نماز کے تعلق سے کبھی تنبیہ نہیں کی. مولا اگر یہ کہتا تو نماز پڑھتی, لہذا مجھے انصاف چاہیے. اللہ فرمائے کام کر, فرشتوں کہے کہ کام کرو, اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کی بیوی کو دے دو. حدیث بیان کر رہا, حدیث میں حدیث کا مفہوم ہے یہ, گھر کی بات نہیں کر رہا میں, جو ہے بتا رہا ہوں. ان کی نیکیاں اٹھا کر کے بیوی کو دے دو. اٹھا کر کے بیوی کو دے دی, تھوڑی سی رہ گئی نیکیاں, ابھی بھی تھوڑی بہت ہے. بیٹی آ گئی, مولا یہ میرا باپ, یہ میرا باپ, اس کا حکم تھا میرے اوپر بہت کچھ, مگر مجھے کبھی نماز کے لیے, میں بے پردہ رہتی تو کبھی پردے کے لیے نہیں بولا, ہے نا. ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ رہتی ہیں نا آج, ہاں, باپ اس کو انہونی میں ٹال دیتا, جان دو ابھی بچی ہے, ابھی کیا ہے دیکھا جائے گا, یہ بولے گھر پہ تو ہے, کوئی آ رہا ہے تو آن دو, کیا ہے چلے گا, اتنا وہ چلتا ہے نہیں. بے پردہ گھوم رہی ہے باہر, تو آج کل رواج ہی ایسا چل گیا, سسٹم ہے, سسٹم کے ساتھ چلنا پڑتا ہے نہیں. یہ بول بول کر کے بیٹی کو بے پردہ گھمایا تھا. اب بیٹی بول رہی مولا اگر یہ حکم دیتا میرا باپ تو میں مانتی, مجھ پہ اگر زد و کوب کرتا, مجھے یعنی مجھے مارتا یا جو ہے مجھ پر سختی کرتا, تو میں ضرور میرے باپ کے باتوں پہ عمل کرتی. آج مجھے انصاف چاہیے. اللہ فرمائے اس کی تھوڑی نکاح اٹھا کے اس کی بیٹی کو بھی دے دو. بیوی بھی گئی جنت میں, بیٹی بھی گئی جنت میں. اب اس کا حال یہ ہے کہ اس کی نیکیاں سب کی سب گئیں. اب پھر اس کے بعد بیٹا آیا. کون آیا؟ بیٹا بھی آیا. پروردگار میرا باپ تھا, مجھے کبھی تنبیہ نہیں کی, حسین کی محفل میں آنے پہ ڈانٹا نہیں, ہے نا, حسین کی محفل میں آنے کے لیے نیک کام کے لیے ڈانٹا نہیں, مارا نہیں, تنبیہ نہیں کیا. میں کچھ بھی کرتا تھا, کچھ نہیں بولتا تھا, لیکن ہاں جب کام پہ نہیں جاتا تو ضرور مارتا تھا, ہے نہیں. کام پہ نہیں گیا تو باپ ضرور غصہ کرے گا, کام پہ نہیں جا رہا بیٹا تو, ہاں لائے گا تو کھائے گا کیا. یہ نہیں کبھی کہا کہ نماز نہیں پڑھے گا تو آخرت میں ہوگا کیا. ہاں اس کے بارے اگر ہم بولے تو بولتے حضرت سنتے نہیں بچے, ہے نہیں. اور کام پہ اگر جا رہے ہم بولے کام پہ برابر جا رہے, وہ بول دیا میں کما کے لائے گا تو گھر میں گھسنا میرے, ورنہ گھسنا مت. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں صحیح چل رہا ہے نا, صحیح ہے نا, ہے کہ نہیں ہے. اب بیٹا کہے گا مولا میرا باپ مجھے نماز کے طرف تنبیہ نہیں کی, ذکر کی طرف مجھے بلایا نہیں, نیک کام کے لیے مجھے ڈانٹا نہیں, پھٹکار کیا نہیں, مجھ پر سختی نہیں کی, آج انصاف چاہیے. اللہ فرمائے گا اس کے پاس نیکیاں بولے ختم ساری. ایک کام, اس کے بیٹے کے گناہ اس کے باپ کے اوپر ڈال دو, بیٹے کا گناہ باپ کے اوپر, نکاح تو ختم ہو گئی, اب گئی نکاح ساری, تو بیٹے کا گناہ باپ کے اوپر ڈال دو, بیٹا کو جنت میں ڈال دو, اور باپ کو دھکیل دو جہنم میں. وہ اتنی ساری نیکیاں بلّہ کے بولتے ہیں نا, بلّہ کے, بہت ساری, اتنی ساری لگا, بہت ناز تھا, نماز پڑھا میں نے, روزہ رکھا میں نے, یہ سب لے کر کے آیا تھا, ساری کی ساری ختم. گیا کہاں دھکیل دیا گیا. آج ہمارا بھی ہم سوچتے ہم نماز پڑھ لے رہے, ماں نہیں پڑھی تو کیا ہوگا, بیٹا نہیں پڑھے تو کیا ہوگا, بیٹی نہیں پڑھی تو کیا ہوگا, بیوی نہیں پڑھی تو کیا ہوگا, ابا نہیں پڑھے تو کیا ہوگا, قریب والے نہیں پڑھے تو کیا ہوگا. ہر ایک کا حساب آپ کو دینا ہے. قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم قرار دیے گئے ہیں. آپ حاکم ہیں, وہ محکوم ہے. سالن میں نمک تھوڑی تیز ہو ڈانٹتے ہو, سکھائی نہیں تیری اماں نے تجھے سالن بنانے کا,
डांटते कि नहीं डांटते? देखिए अम्मा इतने नहीं सिखाई कि सालन में कितने नमक डालते, कैसे डालना, हल्दी डालना, कैसे डालना, सिखाई नहीं सिखाई? फौरन गुस्सा आता बड़े को, हाँ मेरी बीवी को खाना बनाना नहीं आता बोल के। बाबा वो भी सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, आ जाएंगे सीखना इंशाअल्लाह। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये भी तो ज़रूरी है, ये तो फ़र्ज़ है ना नमाज ना, हाँ इनकी भी ताकीद किया करो कम से कम। हाँ नमाज के ताल्लुक से तो हुक्म ये है कि अगर बीवी बेनमाजी हो, तुम बार बार नमाज पढ़ने के लिए कहो, तो एक वक्त ऐसा भी आए तो फरमाया कि तुम तलाक भी दे सकते हो। हाँ कभी सोचे इस बारे में? नहीं सोचे ना। खाना बराबर नहीं पका तो फौरन 2-3 कर देते हम, हट निकल, आता नहीं तुम्हारे को, दूसरी आएंगी, है ना। तो जो चीज़ असल है हम उससे हट जा रहे हैं। जो घर के जो मामलात हैं, जो असल हैं, जिससे दीन में जुड़ा जाता है, जिससे घर में इस्लामी माहौल पैदा होता है, हम उन चीज़ों से दूर हट जाते हैं। और जो चीज़ें फरूई हैं उन पर इतना जोर दे देते हैं कि हर घर में झगड़ा, हर घर में झगड़ा, थोड़ी तकलीफ झगड़ा, कुछ बात हुई झगड़ा, कुछ बात, अरे वाह वो भी इंसान है, हाँ वो भी तो इंसान है ना, गलती इंसान से तो होती है ना, थोड़ी बहुत कम से कम छोड़ भी दिया करो। एक एक पॉइंट नोट करके तो बंदा अभी ऐसा करी, कल ऐसा करी, परसों ऐसा करी, तमाम जब झगड़े होते हैं तमाम तो निकालती है, परसों तूने ऐसा करी थी। हाँ तो कहने का मतलब यह है कि घर ऐसे नहीं चलता, घर चलता है दोनों की मोहब्बत से, है ना। इसलिए इन गलतियों को माफ़ कीजिए, लेकिन जब नमाज की दीन की बारी आए तो सख्ती कीजिए। अगर आपने सही मानों में ये तरीका इख्तियार किया तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है, वक्त काफ़ी हो चला है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक हम तमाम को कहने सुनने अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हम तमाम को दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रहेगी तो फिर सुनाएंगे इंशाअल्लाह, और जी खोल के सुनाएंगे इंशाअल्लाह। आज मुझे पहले कह दिया कि 10 साढ़े 10 बजे तक बोलना बोले, तो इसलिए जो है मूड भी, जब हालांकि माशाअल्लाह सब लोग आए, बहुत खुशी हो रही है,